ملک بلال تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار ہی چکا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ اس نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے اس کو مل جائیں۔ وکی جیسا داماد حاصل کر کے بہت ہی اتراتا پھر رہا ہے، یہاں تک کہ جب اسے سونیا کا باپ دکھائی دیتا ہے راستے میں تو اسے بھی پکڑ کے سنانے لگ جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا ابھی بھی شاہین بیگم اور اپنے بچوں سے کوئی کانٹیکٹ تو لازمی ہے۔ یہاں نیاز حسین تو ملک بلال سے بات تک کرنا نہیں چاہتا اور اسے صاف سنا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا آپ سے رشتہ تھا اس سے آپ کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، تو میں آپ سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن پھر بھی ملک بلال اپنا میسج شاہین کے لیے نیاز حسین سے پہنچا کے ہی رہتا ہے کہ بتا دینا ان دونوں ماں بیٹا کو کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور وہ بھی بہت اچھے انسان کے ساتھ۔ نیاز حسین اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بنا آگے بڑھ جاتا ہے اور جب یہ خبر شاہین بیگم ارباز کو سناتی ہیں تو ارباز بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ سونیا اور شاہین بیگم اس سے پوچھتی ہیں خاموشی کی وجہ، تو ارباز بتاتا ہے کہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ جو کچھ ملک بلال نے آج تک بویا ہے اب اسے کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ارباز جو کہ فارا کو اپنی بہن سمجھتا تھا اور حالات اگر ایسے نہ ہوتے تو شاید وہ فارا کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتا، اس کی کس سے شادی ہونے جا رہی ہے اور وہ کیسا انسان ہے پوری معلومات کرواتا وہ، اور وکی جیسے لڑکے کو تو اپنی بہن کے لیے کبھی بھی سلیکٹ نہ کرتا۔ لیکن اب اسے بالکل فکر نہیں ہوتی کہ اس کی شادی کس سے ہونے جا رہی ہے، الٹا اس کے دل میں ایک تسلی ہوتی ہے کہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا، جو الزامات اس نے مجھ پہ لگائے، اب یقیناً اسے ان سب کا بدلہ ملنے والا ہے۔ ادھر فارا کی ماں بھی پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے فارا اپنا فیصلہ بدل لے اور فارا کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچانا چاہتی ہوں، صرف اسی لیے تمہارے لیے اتنی فکر مند ہو رہی ہوں۔ پر فارا اپنی ماں کو صاف صاف سنا دیتی ہے کہ یہ میری زندگی ہے، میں جس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ چاہے برباد ہو رہی ہو یا آباد ہو رہی ہو، آپ کو اس میں اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیتی ہے کہ میں تو وکی کے نام اپنی زندگی پہلے سے کر چکی ہوں، پھر چاہے میری زندگی میں اس کے ساتھ خوشیاں ہوں یا نہ ہوں۔ ماں بیچاری بھی اپنی بیٹی کی ضد کے آگے خاموش ہو جاتی ہے کہ اب کس طرح اس کو اتنا زیادہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ ایک دفعہ اس لڑکی کے بارے میں مکمل معلومات تو حاصل کر لو۔ لیکن فارا جانتی ہے کہ معلومات کے نام پہ تو اس کے ماں باپ پہنچ جائیں گے ہما کے پاس، جو کہ پہلے ہی وکی کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں اس کو بتاتی تھی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے ہما بھی وکی سے فارا کو صرف بچانا چاہتی ہو، اسی لیے وہ وکی کی اصلیت فارا کے سامنے بتاتی رہتی ہو، لیکن یہ صرف وکی ہی ہو جو پیچھے ہما کے بارے میں ایسی باتیں فارا اور اس کے گھر والوں کے سامنے کرتا رہتا ہے کہ جیسے ہما تو خود مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کے گھر والے مجھے گھر داماد بنانا چاہتے ہیں۔ پر یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر وکی اتنا برا لڑکا تھا تو ہما آخر اپنی دوست کے گھر میں اسے لے کے ہی کیوں آئی؟ کچھ نہ کچھ چالاکی تو ہما کی بھی ہے۔ اور پھر جس طرح اس نے فارا کو خزانے کی ڈپلیکیٹ چابیاں بنوا کے دیں اور اس سے ساری انفارمیشنز نکلواتی رہتی ہے، یقیناً جائیداد لوٹنے کا پلان ہما اور وکی کا میوچل ہی ہے۔ یہاں محلے کے سب لوگ جب وکی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہاں گھر داماد بننے والے ہیں، تب وکی صاف صاف ان کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ نہیں، میرا تو بہت بڑا گھر ہے، میں تو وہیں رہنا چاہتا ہوں، لیکن ملک بلال جو بھی کہیں گے میں ان کی بات مان جاؤں گا، کیونکہ اب ان لوگوں کے علاوہ تو میرا کوئی رشتہ ہے نہیں، تاکہ یہاں سے پیسے لوٹ کے جب وہ اپنا گھر بنائے تو محلے کے لوگ بھی یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ وکی تو پہلے سے ہی امیر لڑکا تھا اور اس نے شادی کے وقت ہی بتایا تھا کہ اس کا اپنا گھر ہے۔ دوسری طرف سعدیہ بیگم کے پاگل پن کے دورے اب مزید بڑھتے جاتے ہیں، بیٹیاں تو زندگی سے نکل چکی ہیں اور ان پہ وہ مزید نظر رکھ نہیں سکتی، ورنہ سارا کا سارا اٹینشن ان کا ان کی بیٹیوں کی طرف ہی تھا کہ کس طرح ان کی زندگی میں روک ٹوک کرتی رہیں، لیکن اب لے دے کے ایک بہو ہے گھر میں اور اب انہوں نے وہ ساری کی ساری توجہ اس کی طرف مرکوز کر دی ہے۔
وہ کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، زندگی کا کوئی بھی کام وہ سعدیہ بیگم کو بتائے بغیر نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ منتھلی چیک اپ کے لیے بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاتی ہے اگر، تو سعدیہ بیگم کو اس پہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ مجھے بتائے بغیر تم نے آخر گھر سے قدم باہر کیسے رکھا؟ یہ گھر ہے، کوئی سرائے نہیں جہاں جب اپنی مرضی سے کوئی آئے اور کوئی جائے۔ رملہ بھی غصے میں آگے سے بہت کچھ بول دیتی ہے اور ان کی اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی ہے۔ مراد تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور فائنلی اس کا زور رملہ پہ ہی چلتا ہے تو اسے ہی چپ کروا کے کمرے میں لے جاتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ڈاکٹر نے تمہیں اسٹریس لینے سے منع کیا ہے نا، تو ایسی حالت میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہ سوچو۔ اب مراد جیسے شوہروں سے بندہ پوچھے کہ جب ڈاکٹر نے اسٹریس لینے سے منع کیا ہے اور آپ کی ماں ہی اسٹریس دینے کی اصل وجہ ہے، تو آخر آپ اسے اپنی ماں سے دور کیوں نہیں کر دیتے؟ سعدیہ بیگم پتہ نہیں کیا کیا رملہ کو سناتی رہتی ہیں۔ کوئی بھی نارمل انسان ان کی باتوں سے اسٹریس نہ لے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ نیاز حسین اب بالآخر ہار مان کے حماد بھائی سے ہی اس بارے میں ڈسکس کرتا ہے کہ سعدیہ کے دورے اب بڑھتے جا رہے ہیں، بلا وجہ ہی وہ رملہ سے یا کسی نہ کسی انسان سے پنگے کرنے لگی ہے۔ نیاز حسین سے یہ بات سن کے شاید حماد کو بھی تھوڑا سا سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی ہی اس کی بہن میں ہی کوئی مسئلہ ہے، ورنہ تو وہ ساری زندگی اپنی بیوی کو ہی غلط کہتا آیا تھا، جیسے وہ بلا وجہ ہی سعدیہ کے پیچھے پڑی ہے۔ ابھی بھی بینا کو ہی کہہ دیتا ہے کہ تم نے بلا وجہ ہی بات سٹارٹ کی، ورنہ لڑائی تو اس بات پہ بنتی ہی تھی۔ پر اب جب نیاز حسین بھی حماد سے وہی بات کرتا ہے تو حماد بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اب سعدیہ کو لازمی کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، لیکن پہلے میں اس ڈاکٹر سے جا کے بات کرنا چاہوں گا۔ اب یقیناً ڈاکٹر کو حماد صاحب یہی سمجھائیں گے کہ میری بہن کے سامنے ایسا ہرگز شو نہ کروایا جائے کہ اس کا علاج کرنے کے لیے ہم اسے یہاں لائے ہیں، اور سعدیہ کے سامنے بھی یہی کہا جائے کہ یہاں پہ حماد کا علاج ہونا ہے لیکن وہ سعدیہ کے ساتھ ہی جانا ضروری سمجھتا ہے۔ یوں باتوں باتوں میں ڈاکٹر سعدیہ سے اس کے پرانے ٹراما سن لے گی اور پھر اسی کے مطابق سعدیہ بیگم کو ٹریٹ کیا جائے گا، کیونکہ سعدیہ کو یہ بات تو ڈائریکٹ حماد صاحب بھی نہیں سمجھا سکتے کہ اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اسے علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال سب سے زیادہ مزہ تو آنے والا ہے اب وکی اور فارا کی شادی ہونے کے بعد، کیونکہ وکی ان سب کو نیند کی دوائی پلا دے گا کسی کھانے کی چیز میں ملا کے، اور اس کے بعد اسے معلوم ہی ہے کہ ملک بلال کی ساری دولت جائیداد کہاں پہ چھپی ہوئی ہے، اور ساری کی ساری چیزیں اور کاغذات وہ نکال کے یہاں سے رفو چکر ہونے والا ہے، کیونکہ فارا میں تو اس کو کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں۔ پر جب بے ہوشی سے واپس ملک بلال اور فارا کو ہوش آئے گا تبھی جا کے ان کی آنکھیں صحیح سے کھلیں گی کہ سارا بیگم بھی بار بار انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ کو اس لڑکے کے بارے میں تھوڑی تو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، لیکن ان دونوں باپ بیٹی نے سارا کی بھی ایک بات نہیں سنی، اور اب اپنی ساری زندگی جس کے ساتھ جیسا کیا ان سب کی سزا ان کو ملنے ہی والی ہے۔